آپ لوگ جو یوم عاشورہ کا بیان کرتے ہیں، یوم عاشورہ کی فضیلت بتاتے ہیں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو 10 محرم کو ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے کافی عرصے کے بعد ہوئی، تو اس دن کو منانا اور اس دن کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف فضیلت کو منسوب کرنا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو میں نے چاہا کہ یوم عاشورہ کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ یوم عاشورہ کے حوالے سے جان سکیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یوم عاشورہ کی فضیلت بیان فرمائی اسے بھی آپ اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ عاشورہ یہ عاشر سے بنا ہے اور عاشورہ کو عاشورہ کہنے کی چند وجہ ہیں۔ یہ ماہ محرم الحرام کا 10واں دن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سال میں 10 ایام کو اللہ عز و جل نے بزرگی عطا فرمائی ہے، ان میں سے یہ دن یعنی ماہ محرم کی 10 تاریخ یعنی 10ویں محرم یہ 10ویں مقام پر ہے، اس لیے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ عز و جل نے 10 انبیاء کرام علیہ السلام پر خصوصی عنایتیں فرمائی، اس نسبت سے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے معنی 10ویں کے ہوتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے جو حوالے سے جو باتیں آپ کو بتائیں اس میں 10ویں کی نسبت ہی سے بات ہے، اور اب میں آپ کو جو باتیں بتانے جا رہا ہوں اسے بغور سماعت فرمائیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عجائب المخلوقات کے اندر اور غنیت الطالبین میں 10ویں محرم سے متعلق چند باتیں آئی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے 10 محرم کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں محفوظ بھی ہیں اور امت مسلمہ کے لیے یادگار بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ عز و جل نے عرش پر جو اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا وہ دن کوئی اور نہیں تھا، وہ عاشورے ہی کا دن تھا۔ پہلی مرتبہ جو بارش نازل ہوئی وہ بھی عاشورے ہی کو نازل ہوئی، پہلی رحمت جو نازل ہوئی وہ بھی عاشورے ہی کو نازل ہوئی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی عاشورے ہی کو ہوئی، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف جو اٹھایا گیا وہ بھی عاشورے ہی کو اٹھایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ سے ٹکرائی وہ بھی اسی دن یعنی یوم عاشورہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاج خلیلی جو میرے کریم نے عطا فرمایا وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے جو محفوظ رکھا پروردگار جل جلالہ نے وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دوبارہ جو اللہ نے عطا فرمائی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو پروردگار نے جو شفا عطا فرمائی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے جو جادوگروں پر غالب کیا وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے جو پروردگار نے آسانی سے پار فرمایا وہ بھی دن کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی یوم عاشورہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون جو ہے اسے پروردگار جل جلالہ نے جو غرق فرمایا تھا وہ بھی یوم عاشورہ تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی ولادت بھی یوم عاشورہ کو ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے پروردگار جل جلالہ نے جو نجات عطا فرمائی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے جو باہر نکلے وہ بھی یوم عاشورہ، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے جو آزاد ہوئے وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا وہ بھی یوم عاشورہ تھا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان یوم عاشورہ کو جس کی یادگار کے طور پر مناتے ہیں وہ جگر گوش بطول تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بھی
10 محرم ہی کو ہوا۔ تو یہاں سے آپ یہ بات سمجھ چکے کہ یوم عاشورہ تاریخ کے اعتبار سے کس طریقے کی اہمیت رکھتا ہے اور کس حد تک اہمیت رکھتا ہے۔ تو اب یہ بات واضح طور پر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یوم عاشورہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور یوم عاشورہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے بھی منایا جاتا تھا، لیکن امت مسلمہ کو اسلام کی عظیم دولت، اصلی اسلام کی عظیم دولت جس عظیم قربانی سے میسر ہوا ہے، وہ کوئی اور دن نہیں تھا، وہ یوم عاشورہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ ہر صحابی اچھی طرح قرآن پڑھنا جانتے تھے، سیکھتے تھے، لیکن جب حضور سے پوچھنے والے نے پوچھا میں کس سے قرآن سے، غور سے سنیے گا، یہ جو آج پوری دنیا میں امت مسلمہ پیروں تلے روندی جا رہی ہے اور ہمارے بچے اسی طریقے سے گلیوں میں بھٹکتے گھومتے شور شرابے اور یہ سب کرتے نظر آتے ہیں، اور آج اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جو حضرات موجود ہیں ان میں سے اکثر کو جو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور یا پڑھے ہیں تو خالہ ماں سے پڑھے ہیں یا کسی ایسے سے پڑھے ہیں جس کو خود کو قرآن نہیں آتا، نتیجتاً نہ ان کی نماز درست ہوتی ہے نہ اور کوئی چیز۔ اب حضور نے کس سے قرآن سیکھنے کے لیے فرمایا؟ جب پوچھنے والے نے پوچھا حضور میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں کس سے سیکھوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرأوا القرآن من اربع، 4 میں سے کسی ایک سے قرآن سیکھ۔ صحابہ 1 لاکھ سے زائد، لیکن جب قرآن سیکھنے کی بات کی جا رہی ہے تو سرکار 4 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 سے سیکھو۔ پہلا نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا کہ ابی بن کعب سے سیکھو۔ اب ابی بن کعب سید القراء، ابی بن کعب سید العلماء تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے میں یہ تھا کہ جو سب سے بڑا قاری ہوتا نا وہی سب سے بڑا عالم بھی ہوتا، یہ اس زمانے کی خصوصیت ہے۔ جو سب سے بڑا قاری ہوتا وہی سب سے بڑا عالم ہوتا۔ آج دونوں میں فرق ہو گیا۔ آج کیا ہو گیا، یا تو کوئی بہت بڑا قاری ہے تو عالم نہیں، یا بہت بڑا عالم ہے تو بہت بڑا قاری نہیں، یہ فرق ہو گیا۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایسا قرآن پڑھتے، آپ ذرا تصور کریں مسجد نبوی ہو، صحابہ کی جماعت ہو اور تراویح پڑھانے والے ابی بن کعب جیسے ہوں تو کیا کیفیت رہتی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، تراویح پڑھا رہے تھے، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت ان کے پیچھے اقتداء میں تراویح کی نماز ادا کر رہی تھی، مولا علی کا گزر ہوا۔ مولا علی نے دیکھا کہ مسجد تو بقعہ نور بنی ہوئی ہے، صحابہ کی جماعت ہے، حضرت ابی بن کعب اس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ لوگ قرآن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا اللہ عمر ابن خطاب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے ابی بن کعب جیسے کو مصلی پہ کھڑا کر کے پوری مسجد کو بقعہ نور بنا دیا۔ یہ تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سیکھنا ہے تو ابی بن کعب سے سیکھو۔ پہلا نام ان کا حضور نے فرمایا۔ دوسرا نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے قاری قرآن تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ جب کوفہ والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے اور مانگنے کے لیے حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا امیر المؤمنین ہمیں عبداللہ ابن مسعود دے دیجئے، کوفہ میں ہم چاہتے ہیں کہ علم پھیلے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو، عمر ابن خطاب تو یہ چاہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود یہاں رہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں، لیکن تمہاری ضرورت کو میں فوقیت دے رہا ہوں اور عبداللہ ابن مسعود میں تم کو دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو آپ جانتے ہیں چند ہی سالوں کے اندر 4000 علماء انہوں نے تیار کیا، اور جب مولا علی کوفہ کی سرزمین پر پہنچے تو 4000 علماء مولا علی کے استقبال کے لیے گئے، اور جب مولا علی نے دیکھا اتنے علماء کو تو فرمانے لگے اے عبداللہ ابن مسعود تم نے تو کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علم کے سلسلے میں شیعہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو علم سے بھر دیا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابی ابن کعب سے نہیں سیکھ پاتے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو۔
بڑے جلیل القدر صاحب، ایسا قرآن پڑھتے تھے. ایک بار مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، رک گئے حضور قرآن سن. آپ سوچئے کیسا قرآن پڑھ رہے ہوں گے کہ صاحب قرآن خود رک کر کے ان سے قرآن سن رہے ہیں. بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے حضور قرآن تو آپ کے سینے پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو سرکار فرماتے تھے عبداللہ مجھے دوسروں سے قرآن سننا بھی اچھا لگتا ہے. حضور قرآن سنتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن سنا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب اس آیے کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جب یہاں پہنچے تھوڑا آگے بڑے، نگاہ اٹھا کے دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پتہ چلا قرآن سن کر رونا بھی مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے. وہ لوگ جو غزلیں سن کر روتے ہیں، گانے سن کر روتے ہیں، اور قرآن سننا جن کے دل پر بوجھ بن جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کب ختم ہوگی والی پوزیشن ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا احتساب کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کس منہ سے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو جب تمہیں قرآن سننا بھی اچھا نہیں لگتا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شخصیت کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سن. پھر تیسرا نام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا لیا؟ حضرت معاذ بن جبل، اعلم، بہت بڑے حلال و حرام کے جاننے والے عالم. ان کے جیسا حلال و حرام کا جاننے والا صحابہ میں کوئی دوسرا نہ تھا. اتنے بڑے عالم تھے. بہت کم عمری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، غالباً 33 سال کی عمر تھی یا 38 سال کی کم و بیش کہ اس دنیا سے تشریف لے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا اور آپ شہید ہونے کے قریب تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا گیا کہ حضور اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں تو بہتر ہوگا. ارشاد فرماتے ہیں اگر معاذ بن جبل ہوتے نا تو میں ان کا نام پیش کر دیتا، لیکن معاذ بن جبل جیسا اس کے بعد کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ تھے حضرت معاذ بن جبل جن سے قرآن سیکھنے کے لیے حضور فرما رہے ہیں. اتنے بڑے عالم تھے حلال و حرام کے جاننے والے کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کرتے. اور جب یمن کا گورنر بنانا ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا انتخاب فرمایا اور انہیں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا. لیکن یہاں بھی ایک بات عرض کروں، عہدہ کوئی بھی مل جائے غلام کو تو حضور کا قدم چاہیے. ہر غلام یہ چاہتا کہ حضور کا قدم چھوٹنے نہ پائے. تو حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے تو ارشاد فرمایا معاذ اب جب تم پلٹ کر آؤ گے نا تو میری ملاقات نہیں ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کی خبر نہیں تھی، میں کہتا ہوں یہ کیا ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے فراق کو کیسے برداشت کر سکوں گا، غور سے سنو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ سے قریب رہو؟ کیا تم چاہتے ہو قیامت میں مجھ سے قریب رہو؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں آپ کا قرب نصیب ہو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تقوی اختیار کر لینا، اللہ سے ڈرتے رہنا، قیامت میں مجھ سے قریب رہنا. تو قیامت میں اگر حضور کا قرب چاہیے تو ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو، باطن میں بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو، مجمع میں بھی اللہ سے ڈرو، کچھ بھی کرو ہمیشہ اللہ سے ڈرو. اور اسی ڈرتے ہوئے موت آ گئی تو میرا مولا قیامت میں حضور کا قرب عطا فرما.